ہمارے بچے اتنے بڑے ہو گئے، ہمارے بچوں کو جناب فلموں کے نام تو یاد ہیں۔ پٹھان فلم کے اندر میں کون ہیروئن ہے وہ آپ کو بتا دے گا، پٹھان فلم کے اندر میں کیا کہانی ہے وہ آپ کو بتا دے گا۔ میرے نوجوانوں، آپ کو تحریک پیدا کرنی چاہیے اپنی زندگی کے اندر، اپنی سوسائٹی اور سماج کے اندر۔ اتنی ٹھنڈ ہوئی، آپ کے سماج کے اندر میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، آپ کو تحریک بنانی چاہیے۔ ایک ایک آدمی ایک ایک روپے جمع کرے، ایسی تنظیم بناؤ تاکہ دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کے لیے تعاون پیش کرو، ورنہ لعنت ہے آپ کی ایسی جوانی پر۔ بہت سے لوگ تو جناب شاہ رخ خان کی فلم کی حمایت میں ویڈیوز بنانے لگے کہ ہم مر جائیں گے، لٹ جائیں گے، شاہ رخ خان کے فالوور ہوں گے۔ شاہ رخ خان تمہارا رول ماڈل نہیں ہے، سلمان خان تمہارا گائیڈ لائن کرنے والا، تمہارا محسن مربی نہیں ہے۔ یہ تو جناب ہجڑے ہیں، یہ آپ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا۔ اور میں دنیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان میڈیا والوں سے، کہ انہوں نے سلمان خان، شاہ رخ خان کی پکچر دیکھ کر انہوں نے اسلام کو جج کرنے کی کوشش کی ہے۔ میڈیا والوں، تم گونگے اور بہرے ہو۔ اسلام کا تشخر اور اسلام کو پہچاننا اور اسلام کی تعریف یا برائی شاہ رخ اور سلمان خان کی زندگی کو دیکھ کر مت کیجئے، ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھ کر کے کیجئے، ہمارے قرآن کو دیکھ کر کے کیجئے، تب کوئی فیصلہ کیجئے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے دوسرے دھرم کے بارے میں، کیا نہیں کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مسلمانوں، تمہارے گھر کے برابر میں اگر کوئی پڑوسی ہوتا ہے تو اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو تم جنت نہیں جا سکتے، میرے نبی کا فرمان یہ ہے۔ تو پھر یہ سلمان خان، شاہ رخ خان کی کنٹروورشل زندگی اٹھا کر کیسے تم سامنے لا کر پیش کرتے ہو کہ شاہ رخ خان مسلمان تھا، انہوں نے بھگوا رنگ کے کپڑے پہنائے میڈم پادوکون کو تاکہ ہندو بھائیوں کو تکلیف دے۔ ہمارے نبی ہندو بھائی نہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا سب کے سب ایک ماں باپ کی سنتان ہے، سب کے سب ایک ماں باپ کی سنتان ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، چاہے وہ کنفیوشنزم ہو، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ خدا کے واسطے دنیا والوں، اسلام کو پہچانو، قرآن سے، شریعت سے، محمد رسول اللہ کی زندگی سے۔ کوئی پٹھان یا کوئی خان یا کوئی سلمان یا کوئی کپور یا کوئی پادکون میڈم کی زندگی اسلام سے میچ نہیں کرتی۔ اسلام الگ ہے اور یہ زندگیاں بالکل الگ۔ اور ابھی آگئے یہ لوگ، ہم تو کہہ رہے تھے، بہت پہلے سے ہی کہہ رہے تھے، اب تو کہنے لگے کہ گانے کا بائیکاٹ کرو، کیوں؟ اس میں تھوڑا کپڑا پہنا ہے اور ہندو بھائیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اسی لیے گانے کا بائیکاٹ کرو۔ تم ابھی گانے کا بائیکاٹ کرتے ہو؟ اسلام نے تو 1450 سال پہلے ہی کہا کہ بھئی گانا الاؤ نہیں ہے۔ To listen a song, to listen a song, it is a prohibited according to the Islamic Sharia, because Allah said in the Holy Quran in Surah Luqman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Oh people, oh media men, just consider this ayah. This Quran Kareem ayah is authentic ayah, and this has been sent down from the sky to the earth and to the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. انگریزی تو سمجھتے ہوگے، نہیں تو سنسکرت پڑھ کر سمجھائیں گے۔ سمجھو اور دیکھو، جس چیز کی بائیکاٹ آج کرتے ہو، گانے کی بائیکاٹ آج کرتے ہو، لیو ان ریلیشن میں رہنے کی بائیکاٹ آج کرتے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام تو 1450 سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ گانا قوم کو تباہ کر دے گا، یہ گانا قوم کو تباہ کر دے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، بس آپ لوگوں کو، ہمارے جو جتنے بھی ینگ لوگ ہیں، ہمارے جتنے بھی بڑے حضرات ہیں، وہ یہ کہ حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی نہ کیجیے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو کام کرنا ہے، اپنے بچوں کو، نئے جنریشن کو تعلیم دیجیے، قرآن پڑھنا سکھائیے، سورہ فاتحہ پڑھنا سکھائیے، کلمہ سکھائیے، عقیدہ بتائیے بچوں۔ نہیں شراب پی کر ٹن ہو جاتے نشے کی حالت میں، وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ۔ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ نشہ آور چیز جو تمہاری عقل کو مفقود کر دیتی ہے، ناجائز اور حرام۔ وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرَ، کوریکس مت پیو، ٹھیپی مت چڑھاؤ،
ٹیبلیٹس مت کھاؤ، سولیسن مت سونگو نوجوانوں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، آپ کی جوانی کی عبادت دیکھ کر رب بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے کی عبادت ایک طرف، ایک جوان کی عبادت ایک طرف، تو نوجوان اور جوانی کی عبادت کو دیکھ کر رب بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں مسجد سے جڑ جاؤ، اچھے عمل کرو، یہ نہیں کہ گانا سن کر ابھی دیکھیں بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے دارجلنگ کے اندر، آپ کو یا کان میں لیڈ لگا کر ہیلمٹ وغیرہ لگا کر پوری تیزی کے ساتھ گاڑی لے کر چل رہا ہے، اس کا چیتھڑا اڑا دیا، کانے میں ایک دم لیڈ لگا کر گانا سن رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو سننا ہی ہے تو اسی موبائل کو آپ نعت لگا لیجئے، نظمیں لگا لیجئے، قرآن کریم کی تلاوت لگا لیجئے، تقریریں لگا لیجئے، آپ اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہو۔ میرے موبائل یہاں لگا ہوگا ون پلس کا، اس میں پچھلے مہینے میں 775 کتاب تھی، آج کی تاریخ میں 883 کتاب ہو گئی، بتائیے کتاب 883 کتاب میرے موبائل میں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب موبائل کا اگر صرف وہی گانا، ویب سیریز، وہی بے شرم رنگ گانا، بکنی، یہ وہ چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اوپر والے کی طرف سے رحمتوں کی برسات نہیں ہوگی پھر۔ اسی لیے میرے نوجوانوں کم سے کم اپنی زندگی کے اندر نماز داخل کرو، نماز پڑھنے کی کوشش کرو، کچھ قرآن کریم سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ قرآن کریم کو اٹک کے پڑھیں گے نا، اٹک کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ایسے اٹک کر پڑھیں گے تو اللہ 2 اجر عطا فرمائے گا آپ کو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک اجر تو قرآن پڑھ رہا ہے وہ، دوسرا اجر اٹک کر پڑھ رہا ہے، اٹک کر پڑھ رہا ہے، اس پر بھی آپ کو اجر دے گا۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو پڑھنے پر اجر ہو، کوئی کتاب نہیں، گیتا نہیں، رگ وید نہیں، یجروید نہیں، سام وید نہیں، اترو وید نہیں۔ ہندو بھائی پڑھتے ہیں اومکار ست، ہندو بھائی پڑھتے ہیں وہ گایتری منتر پڑھتے ہیں، ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں، یہ سب پڑھتے ہیں صرف یہ تکلیف دور کرنے کے لیے۔ وقتی طور پر ان کو اگر کوئی پریشانی، کوئی بھوت آ جاتا ہے، کوئی جنات آ جائیں، آسیب آ جائیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھو ہنومان چالیسا، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہو لوگ اجاگر، رام دود اتلت بلداما، انجنی پتر پون سپناما، کنچن برن براج سبیشا، کانن کنڈل کنچت کیشا، ہنومان چالیسا ہے۔ ہندو بھائیوں کو معلوم ہے جب ان پہ کوئی خبیث، کوئی جنات ونات، کوئی بھوت پریت آتا ہے تو وہ پڑھتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ چیز دور ہو جائے گی، لیکن پنیہ نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا عقیدہ ہے؟ ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی آسیب ہو، جادو ہو، ہوا کچھ لگ جائے تو آپ قرآن کریم پڑھ کر دم کیجئے۔ ایک نیت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے شفا دے دے گا۔ رات ہی ہم جب ارریا میں تھے تو ایک ہمارے پڑوسی ہیں، ان کو اتنی اس کو وہ ہوئی کہ ان کے آنکھ بھی بہت ایک دم پیلا پیلا ہو گیا، ایک دم بڑا مولانا بہت بھاری ہو رہا ہے۔ تو ہم نے ان کو جو کچھ پڑھنا تھا قرآن کریم آیت پڑھ کر ہم نے ان کو کر دیا، بیچارہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، کچھ افاقہ ہوا اس کو، لیکن مجھے پڑھنے کا الگ سے ثواب ملا۔ یہ صرف اسلام میں ہے اور کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی دھرم میں نہیں ہے۔ وہ پڑھیں گے مقصد کے لیے، مقصد پورا ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی میٹر نہیں کرتا ہے، پورا بھی ہو سکتا نہیں بھی پورا ہوگا، لیکن الگ سے ثواب صرف قرآن پڑھنے پر ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیے، یہ چیز ضروری ہے۔ عقیدہ بتائیے، نماز بتائیے، یہ ضروری ہے۔ ہمارے بچے بس جاہل نہیں رہنا چاہیے، ورنہ وقت بہت خطرناک آنے والا ہے، حالات بہت خراب ہیں ہمارے اس ملک کے خصوصاً۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اس اللہ سے قربت کے لیے محنت کرو، اپنے بچوں کو پڑھائیو۔ خصوصاً دیکھیں آپ کے قریب میں بھی یہاں پر علاقے میں ایک مدرسہ ہے حضرت مفتی صاحب کا، دارالعلوم صدیق مفتی نعمان صاحب کا، اور بھی مدارس ہیں دوسرے جگہوں پر، ڈینگا میں اور بھی مدرسے ہیں جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے بچوں کو تو انشاءاللہ پڑھا لکھا بچہ اور جاہل بچے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو حقوق العباد میں بہت ہی اچھے ڈھنگ سے ایک دوسرے کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔